آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک، اس کو منع کر، کیونکہ ظلم اس کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، دوزخ میں لے جا رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی مدد ہوگی کہ اگر تو اسے سمجھا کر ظلم کرنے سے روک دے۔ تو فرمایا ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ جن کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے، ایسے کا تیسا نہیں کرتے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی کی بات کی ہے کہ وہ طریقے وضع کریں کہ برائی کو بھی دفع کریں، دور کریں بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ 2 نیکیاں، یعنی 2 کریکٹرز آ گئے۔ تیسرا ومی، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عطا کرنے میں، رزق میں صرف مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر علم دیا ہے تو علم میں سے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں اور ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت دیں۔ طاقت میں سے کچھ نعمت دی ہے تو طاقت کے ذریعے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا جو اللہ پاک نے ذہنی دماغ میں علم، فہم، قابلیت کا رزق دیا ہے تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ جسمانی رزق دیا ہے، قوت و طاقت، استعداد و صلاحیت کا، اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ نے اچھے احوال، اللہ پاک نے اچھی صفتیں، خصلتیں عطا کی ہیں، فیض عطا کی ہیں، تو اپنے فیوزات دے کر لوگوں کو اچھا بناتے ہیں، انہیں خیر دیتے ہیں، نیک بناتے ہیں، صالحیت دیتے ہیں، تو صالحیت سے صالحیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، عفو درگزر سکھاتے ہیں۔ الغرض یہ ایک ہمہ جہت تصور ہے رزق کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عزت دی ہے تو اس سے اگر کسی کی مدد ہو سکتی ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے، تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ طبعاً اس میں سخاوت کا عنصر ہے، جنروسٹی۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت جس بھی شکل میں آپ کو دی ہے، اس نعمت کو خرچ کرنا دوسرے کی بھلائی کے لیے، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ اس میں بھی جنروسٹی ہے، بھلائی ہے۔ 3، اور چوتھی چیز کیا فرمایا کہ اگر کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، کوئی شخص ان سے بیہودہ گوئی کرتا ہے تو اس سے درگزر کر کے صرف نظر کر لیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اس بیہودگی کی بات میں الجھتے نہیں، بیہودہ بندے سے بیہودہ بات نہیں کرتے، لغو بات کا جواب لغو بات سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، چونکہ بیہودہ بات کرنے والے نے گناہ کمایا، غلط بات کی۔ جب آپ اس بیہودگی کا جواب بیہودگی سے دینے لگیں گے تو آپ بھی اپنے ٹریک سے اتر گئے، اور جو حسن کلام اور حسن عمل اور حسن اخلاق آپ کو جس نے نیکی پر قائم کر رکھا تھا، اس کا دامن تو آپ کے ہاتھ چھوٹ گیا۔ فرمایا اگر لغو بری بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ہے وسعت قلب، ٹالرنس۔